حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں، عمر 100 سال پہنچ چکی ہے، اولاد نہیں ہے۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، مسکراہٹ چہرے پہ آئی، اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو بوڑھے زکریا کو بے موسم اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ کیفیت آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوڑتے رہے دائیں بائیں، ہر طرف سے تھک کر اب اللہ یاد آیا، پھر بھی اللہ کہتا ہے آجا میرے بندے، تو تھک کے آیا ہے، میں نہیں تھکا، تو آج مانگ رہا ہے 80 سال کے بعد، ہر طرف سے جب تمہیں جواب ملا نہ میں تیرا رب ہوں، میں نہ نہیں کہوں گا، میں لبیک یا عبدی کہوں گا۔ کہہ تیری پکار کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ بتاؤ، پھر قرآن کہتا ہے نہیں ہم نے ایسا بیٹا دیا، لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے نام بھی خود تجویز کیا، اسمہ یحییٰ، بیٹا بھی دیں گے، نام بھی ہم رکھیں گے، نام اس کا یحییٰ ہوگا، اس جیسا نام والا پہلے کوئی نہیں گزرا ہوگا۔ کبھی آؤ اللہ کے حضور، کبھی دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں جب عمر 90 سال کے قریب پہنچ چکی ہے، اولاد نہیں، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ قدم قدم پہ دیکھو، آج جہاں دروازے سارے بند کروائے اللہ نے، حضرت اماں ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ایک دودھ پیتا ہوا معصوم اسماعیل مکہ کی سرزمین میں بے آب و گیاہ وادی، آج بھی چلے جاؤ وہاں تمہیں سبزہ نہیں نظر آئے گا، سیاہ کالے پہاڑ، نوکیلے پہاڑ، وہاں ایک عورت جس کا شوہر عراق جا چکا ہے اللہ کے حکم پر، اور اس کی خدمت میں اس کی جھولی میں چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، اور وہ بچہ بھوک اور پیاس سے بلبلاتا ہے، ماں بے قرار ہو کے بچے کو نیچے رکھتی ہے، اس کے لیے کبھی ادھر دوڑ رہی ہے کھانے کی پانی کی تلاش میں، کبھی ادھر دوڑ رہی ہے، پھر وہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے، وہاں سے مروہ کی طرف دوڑ لگاتی ہے، پھر وہاں سے بچے کو نقصان نہ ہو جائے واپس صفا پہ آتی ہے، پھر مروہ پہ جاتی ہے، 7 چکر اس نے لگائے، پانی مل جائے، کچھ کھانا مل جائے، میرا بچہ زندہ رہ جائے۔ اس کے بعد حضرات مفسرین نے لکھا ہے 7 چکر لگانے کے بعد وہ ماں تھک ہار کے بیٹھ کے کہتی ہے اللہ کتنے امتحان اور لے گا، اس معصوم اسماعیل کو زندہ بچا لے۔ اب جب اللہ کا لفظ نکلا ہے، کب نکلا؟ کہ جب دوڑ ختم ہوئی، جب زمین کے سارے راستے بند ہو گئے، جب مایوسی پیدا ہونے لگی، تو زمین سے تو مایوس ہوئی، عرش والے سے مایوس نہیں ہوئی۔ جب سارے اسباب سے نظر اللہ کی طرف اٹھی ہے، تب اللہ نے فرمایا پلٹ کے بیٹے کے پاس جا، نہ تجھے دوڑنے کی ضرورت، نہ تجھے دائیں بائیں جانے کی ضرورت، ایسا پانی میں دوں گا جو غذا بھی ہوگا، جو اس کی بھوک بھی مٹائے گا اور اس کی پیاس کو بھی مٹائے گا، اور اس کے لیے کوئی گڑھا کھودنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے مستری اور مزدور بلانے کی ضرورت نہیں، اس ریت کے اندر اس معصوم بچے کے پاؤں، اور ایک روایت صحیح بخاری کی، حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جا جبرائیل میرے اسماعیل کے قدموں میں اپنے پر کے ذریعے سے وہاں کنواں کھود، پانی نکلا ہے، اور آج تک وہ پانی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، پوری دنیا اسے پیتی ہے، اس سے شفا ملتی ہے، اور جس نیت سے پیا جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نیت کو پورا فرماتے ہیں۔ دعا قبول کی نہیں کی، لیکن اس کے لیے کیفیت پہلے پیدا کرو کہ کوئی اور نہیں سوائے اس ایک اللہ کے۔ درباروں کے چکر لگا کے تھک جاؤ، پھر کہو اللہ، اس رب کی طرف آؤ جو اس کو بھی دے رہا ہے۔ اور یہ تصور اسی تے گناہگار بندے ہیں جی، اساں دی اللہ کے تھے سن دے، کس نے یہ جملہ آپ کو سکھایا؟ آپ اپنے اللہ کو کیا کس کی طرح سمجھتے ہو؟
وما قدر اللہ حق قدری، اسی بات کی شکایت اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں نے میری وہ قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، انہوں نے مجھے جانا ہی نہیں، باپ کی طرح سمجھ لیا کہ باپ ناراض ہو جائے تو پھر وہ مانتا نہیں، ماں ناراض ہو جائے تو بعض دفعہ سخت ہوتی نہیں مانتی، اس طرح سمجھا، تب اسی تے گناہگار ہیں جی ساڑی اللہ نہیں سندا، کیوں نہیں سنتا آپ کی اللہ؟ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، میرے اور آپ کے پیغمبر نے تو یہ فرمایا تھا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو اس سے نہ مانگے اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ وہ تھک جاتا ہو؟ مجھے اپنے بھائی سے قرض کی ضرورت پڑتی ہے، میں انتظار کرتا ہوں، رات ہے وہ سویا ہوگا، دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، شاید آرام کر رہا ہوگا، ذرا سونے دو، بعد میں چلا جاؤں گا، صبح چلا جاؤں گا، مجھے بتاؤ میرا رب سوتا ہے؟ اسے اونگ آتی ہے؟ وہ تو اسی لیے نہیں سوتا، اسی لیے سونے سے پاک ہے کہ کس وقت کون سی مخلوق اسے پکارے اور اس کا رب سویا ہوا ہو، اس کی پکار کون سنے گا؟ غور تو کرو ان جملوں کے اوپر، کیا اللہ نے خود نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے، تمہارے انسان اور تمہارے جنات، ساری مخلوقات ایک وقت میں مجھے پکاریں اور مجھ سے اپنی اپنی حاجتیں مانگیں، میں ان سب کی حاجتوں کو سنتا بھی ہوں، پوری بھی کرتا ہوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، ایک وقت کے اندر، پھر کس نے کہا کہ وہ نہیں سنتا؟